کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دی ہیں۔ تو یہ اللہ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے، پورا ایک مہینہ ہے، ایک ورکشاپ ہے باطن کی تطہیر کے لیے، اور ایک اندر کی پاکیزگی کے لیے ہمیں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے، اور اس سے ہم بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت، صلاۃ التراویح میں شمولیت، اور خاموشی کا اختیار کرنا، اور جو ہے وہ اللہ کے ذکر فکر کی طرف متوجہ رہنا اور بھوک کاٹنا، اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ اتقاء کی دولت نصیب ہوگی۔ دیکھیے ماہ صیام میں ہمیں ان کاموں سے بھی روک دیا گیا جو کہ کام جائز تھے، کھانا پینا اور جو ہے وہ اپنی منکوحہ سے جنسی تعلق، یہ تو وہ امور تھے کہ جو جائز تھے، مشروع تھے، لیکن اوقات روزہ میں ان جائز کاموں سے بھی ہمیں روک دیا گیا۔ اس فلسفے کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو کام شریعت میں جائز تھے، مشروع تھے، روزہ ان سے بھی رک جانے کا نام ہے، اور جو چیزیں شریعت میں جائز ہی نہیں ہیں، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، بد نگاہی ہے، اور دیگر برے اعمال ہیں، تو یہ چیزیں تو روزہ نہ بھی ہو پھر بھی ناجائز ہیں۔ تو جو چیزیں جائز تھی روزے میں ان سے بھی منع کر دیا گیا، اور جو چیزیں ناجائز ہیں تو اگر کوئی شخص ان چیزوں سے نہیں رکتا تو پھر اس نے روزہ کیا رکھا؟ ایک بندہ بھوک کاٹتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، ایک بندہ پیاس کاٹتا ہے لیکن غیبت کرتا ہے، ایک بندہ صبح سے شام تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے لیکن رشوت لیتا ہے۔ پھر مجھے بتائیے اس نے روزہ کیا رکھا؟ روزہ تو ایک مشق تھی کہ جو چیزیں جائز تھی ان سے بھی منع کر دیا گیا، ان سے بھی روک دیا گیا، اور جو ناجائز تھی وہ تو پہلے ہی ناجائز تھی، روزے کے بغیر بھی ناجائز تھی۔ تو اس لیے روزہ ایک مشق ہے، ہمارے سامنے مرغن غذا موجود ہے، ہمارے پاس سامنے ٹھنڈا مشروب موجود ہے، اور ہمیں مشق کرنے کی تلقین کی گئی کہ تمہیں بھوک ہے، شدت کی پیاس ہے، لیکن صبر کر کے دکھاؤ، تم نہیں لوگے، یہ تمہاری مشق ہے۔